روایتوں میں بیان ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین پر اپنی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا اور ارض پر بنی نوع انسان کی حکومت کا ظہور مقدر ہوا، جیسا کہ کلام الہی میں فرمایا گیا ہے، تو ایک عظیم تخلیق کا آغاز ہوا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ زمین سے ایک مٹھی خاک لائیں جو ہر رنگ، ہر مزاج کی نمائندگی کرتی ہو، سرخ، سفید اور سیاہ۔ حضرت اسرائیل نے حکم خداوندی کی تعمیل میں زمین کے کونے کونے سے رنگا رنگ خاک جمع کی اور اسے مکہ اور طائف کے درمیانی مقام پر رکھا۔ پھر رحمت الہی نے اس مٹی پر نزول کیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ یہ پتلا بے جان 40 برس تک وہاں پڑا رہا۔ پھر وہ وقت آیا جب عنایت الہی نے چاہا کہ حضرت آدم کا ستارہ اقبال چمک اٹھے۔ روح پاک کو حکم ہوا کہ وہ اس بدن میں داخل ہو، لیکن وہ لطیف روح اس کثیف خاک کے قالب میں داخل ہونے سے جھجکی اور انکار کر بیٹھی۔ تب رب الارباب کا خطاب روح تک پہنچا، اے جان اس بدن میں داخل ہو جا۔ جیسے ہی روح نے حضرت آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہونا شروع کیا، جہاں جہاں روح پہنچتی تھی وہ خاکی بدن فوراً گوشت اور پوست میں بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم میں ایک بے تابی پیدا ہوئی۔ انہوں نے فوراً اٹھنے کا ارادہ کیا مگر گر پڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور انسان جلد باز واقع ہوا ہے۔ اس اٹھنے اور گرنے کی حالت میں حضرت آدم کے دل میں پہلا الہام آیا اور ان کی زبان پر کلمات جاری ہوئے، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے جواب دیا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہی وہ پہلا جلوہ کے رحمت الہی تھا جو حضرت آدم کے حال مبارک میں شامل ہوا۔ یہیں سے اس عظیم بھید کی بنیاد پڑی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی اور یہ شفقت بنی نوع انسان کا مقدر بن گئی۔ آدم کی تخلیق پر فرشتے اپنے دلوں میں ایک سوال لیے ہوئے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے علم کی عظمت اور آدم کی فضیلت کا پردہ اٹھایا۔ اللہ نے تمام چیزوں کے نام اور ان کے حقائق حضرت آدم کے دل میں الہام کر دیے۔ پھر اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھیں۔ جب حضرت آدم نے فرشتوں سے سوال کیا، مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، تو فرشتے عاجز ہو گئے۔ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے نہایت عاجزی سے عرض کیا، تو پاک ہے، ہمیں تو اس کے سوا کچھ علم نہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس طرح حضرت آدم کمالات سے آراستہ ہو کر تمام مخلوقات پر برتر ثابت ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تعظیم اور تکریم میں اضافہ کرنے کے لیے تمام ملائکی اعظام کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تمام فرشتوں نے بلا عذر سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو اپنے غرور میں مبتلا تھا نفرت سے بھر کر بولا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ابلیس ملعون ٹھہرا، اسے ابدی راندہ قرار دیا گیا اور فرشتوں کی صفوں سے نکال دیا گیا۔ اب حضرت آدم جنت الفردوس میں قیام پذیر ہوئے۔ ان کی فطرت ایک مونس اور 19 محرم کی مشتاقی محسوس کرنے لگی۔ ایک شب حضرت آدم پر گہری نیند غالب آئی اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ان کے بائیں پہلو کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پاکیزہ اور باوقار عورت بیٹھی تھی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر حضرت آدم نہایت خوش ہوئے اور محبت سے پوچھا، تو کون ہے؟ حضرت حوا نے نرمی سے جواب دیا، میں تیرے بدن کا جز ہوں جسے حق تعالیٰ سبحانہ نے تیری ہی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت حوا کا حسن اور جمال اس قدر دلکش تھا کہ دنیا کی تمام خوبصورتی کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 90 حصے حضرت حوا کو عطا ہوئے تھے۔ حضرت آدم نے شکر کا سجدہ کیا اور پھر جناب الہی میں حاملان عرش کے روبرو ان کا عقد باندھا۔ انہیں حکم دیا گیا، اے آدم اور اے حوا،
تم دونوں اس بہشت میں رہو اور یہاں کی تمام نعمتیں خوب سیر ہو کر کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گندم کے اس درخت سے کچھ بھی مت کھانا۔ یہیں سے ایک نیا فتنہ اٹھا۔ ابلیسی لعین کو جب راندا گیا تو اس کے باطن میں حسد کی آگ شعلے مار رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اسی تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی طرح جنت میں گھس کر اپنے دشمن آدم سے بدلہ لے۔ طاؤس اور پھر سانپ کے ذریعے شیطان فریب دے کر جنت میں داخل ہو گیا۔ ابلیس موقع کی طاق میں حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ آدم و حوا نے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ شیطان نے مکاری سے کہا، میں تم پر ترس کھا کر روتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تم دونوں اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ یہ سن کر دونوں کو شدید غم لاحق ہوا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میری بات مانو تو میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس کا تھوڑا سا پھل کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کبھی نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے فوراً کہا، وہی درخت ہے جس کے کھانے سے حق سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا تھا۔ حضرت آدم نے فوراً انکار کر دیا، مجھ سے ہرگز خدا کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ تب شیطان نے زوردار قسم کھائی، جو تم نے سنا نہیں، میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ حضرت آدم تو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن شیطان نے اپنا پورا زور حضرت حوا پر لگا دیا۔ وہ ان کے پاس گیا اور اسی طرح وسوسہ ڈالا، اور سانپ نے شیطان کے حق میں گواہی بھی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے عرض کیا، سانپ تو خادم ہے اور وہ بھی گواہی دے رہا ہے، میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں۔ اگر کوئی نقصان ہوا تو آپ میرے لیے خدا سے معافی مانگ لیجئے گا، اور اگر کچھ نہ ہوا تو آپ دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتیں چین سے کھایا کریں گے۔ اور اس طرح غلط یقین دہانی اور شدید خواہش کے عالم میں وہ آزمائش شروع ہوئی جس نے بنی نوع انسان کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔